سورۃ الاحقاف کی آخر میں ذکر یہ ہو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جنات کی ایک جماعت نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ لوگ جب واپس گئے اپنی قوم کے پاس تو وہ ڈرانے والے اور اللہ رب العزت کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دینے والے لوگ بن کے گئے۔ انہوں نے جا کے کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بندہ ہے، اس کی بات پر لبیک کہو، اور ساتھ ہی ڈرایا وَمَن لَّمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللہ، جس نے لبیک نہ کہی تو پھر وہ اللہ سے بھاگ سکتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 6 مرتبہ جنات کو باقاعدہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ 6 مرتبہ احادیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے، 4 مرتبہ مکی زندگی میں، 1 مرتبہ مدنی زندگی میں، اور 1 مرتبہ دوران سفر، یعنی باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ مکی زندگی میں واقعہ ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مرتبہ رات کے وقت کثیر تعداد میں جنات اکٹھے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ کی، توحید، رسالت، ساری باتیں ان کو بتائیں، اور جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنات کو تبلیغ فرمائی، اس جگہ پہ آج کل مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس مسجد کا نام بھی ہے مسجد جن۔ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے شاید وہ دیکھی ہوگی، اس مسجد کا نام ہے مسجد جن۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو تبلیغ فرمائی تھی۔ 1 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے، اور جب اس جگہ پہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گول ایسے دائرہ زمین کے اوپر لکیر کھینچی، گول دائرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ تو یہاں بیٹھ جا، اس سے باہر نہیں نکلنا، اور نبی علیہ السلام آگے چلے گئے۔ ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ان جنات کے اندر گزاری، اور صبح جب تہجد کا وقت تھا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے، تم نے کسی کو دیکھا یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے پیغمبر، ہاں مجھے کچھ لوگ نظر آتے تھے، سفید کپڑے، جس طرح عراق کے رہنے والے لوگ ہیں اس طرح کے ملتے جلتے، لیکن وہ دائیں بائیں گھومتے رہے، اس دائرے کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے، اور صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے بھی نبی ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغی زندگی کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ بہرحال یہ اس واقعہ سے متعلق بات تھی۔ تو سورۃ الاحقاف ختم ہو رہی ہے، اور سورت کی انتہا میں اللہ رب العزت اسی بات کو دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن مقرر ہے جس کا نام یوم القیامت ہے، اور اس دن ہر انسان نے اپنی زندگی کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ نیکی پر اجر و ثواب اور گناہ پر عذاب اور سختی اور عقاب، یہ ضرور بضرور ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کے اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو اپنی قدرت کے ذکر کے ساتھ شروع فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں، اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور مقام پہ آتا ہے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، بتدریج اللہ نے پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تھکا نہیں ہے،
اللہ رب العزت کی ذات پہ تھکاوٹ سورہ قاف میں آتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا میں نے آسمان زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، کوئی تھکاوٹ ہمیں نہیں ہوئی۔ دنیا میں تو انسانوں کی تو یہ حالت ہے نا، انسان کوئی کام کرتا ہے بہت بڑا تو تھک جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری کائنات بنائی وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت تھکے نہیں ہے۔ آیت الکرسی آپ میں سے ہر بندے کو آتی ہوگی، اس کے آخر میں ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے کیا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنے کے بعد بھی مجھے تھکاوٹ نہیں آئی، اور پیدا کرنے کے بعد ساری کائنات کی نگرانی بھی کر رہا ہوں، لا یعودہ، پھر بھی میں تھکتا نہیں ہوں۔ یہودیوں نے اپنی، یہ اصل میں تو تردید ہے یہودیوں کی، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تورات، اس کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ قرآن میں بھی یہی ہے، 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اور ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ اور اللہ رب العزت نے کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں۔ یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر اضافہ کر دیا کہ 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا، اور 7ویں دن اللہ رب العزت نے آرام کیا، ریسٹ کیا، آرام کیا، تھکاوٹ اتاری۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جس پہ تھکاوٹ آ جائے نا اور جو تھک جائے پھر وہ الہ ہوتا نہیں ہے۔ الہ ہوتا ہی وہ ہے لا یعودہ، جو نہ بنانے میں تھکتا ہے اور نہ نگرانی کرنے میں تھکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات تو اللہ رب العزت کی طرف تھکاوٹ کی نسبت کرنا، یہ تو کفر ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ تھکاوٹ کا مطلب ہے کہ بندہ جب تھک جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ کمزور ہو گیا۔ تھکاوٹ کا مطلب کیا ہے؟ عجز ہے۔ تھکاوٹ کا مطلب ہے بے بس ہو جانا، تھکاوٹ کا مطلب ضعیف ہو جانا، تھکاوٹ کا مطلب کمزور ہو جانا، اور رب کمزوریوں سے پاک ہے، رب عجز سے پاک ہے، رب بے بس ہونے سے پاک ہے۔ ساری کائنات بے بس ہو سکتی ہے لیکن رب بے بس ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات پر یہودیوں کا لگایا گیا الزام، اور اللہ نے اس کا جواب دیا لم یعی بخلقہن، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے، جس ذات نے آسمان و زمین بنائے اور تھکا نہیں ہے، اور صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیے، آج بھی دیکھیں، اس وقت بھی دیکھیں، روزانہ بے شمار مخلوقات اللہ کی بن بھی رہی ہے اور مر بھی رہی ہے۔ صرف انسان نہ دیکھیں، کتنی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والے جانور اور درندے اور وحشی جانور، اور زمین پر رینگنے والے کیڑے اور مکوڑے اور حشرات الارض، اور زمین کی تہہ میں بسنے والے کیڑے، اور پانی کے اندر رہنے والی رب کی بے شمار مخلوقات جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری مخلوقات روزانہ کے اعتبار سے بن بھی رہی ہے اور مر بھی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بنا بھی رہے ہیں اور دنیا سے اٹھا بھی رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو خدا یہ کر سکتا ہے نا، بقادرن، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ الا ان یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بہترین دلیل ہے یہ، قیامت کے وقوع پر کتنی بہترین دلیل ہے۔ جو اللہ ساری کائنات کو بنانے کے بعد آج تک چلا رہا ہے، جو کائنات کو چلا سکتا ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ سبحان، بلا، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں کر سکتا ہے؟ انہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافر جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟
دنیا میں تو انکار کرتے تھے نا جنت کا، جہنم کا، قیامت کا، عذاب کا، ثواب کا، ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق، ہاں اب بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قرآن مجید میں یہ بات اور بھی کئی جگہ پر موجود ہے۔ 7ویں پارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، وہاں پر آتا ہے جس دن اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کہے گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو اس وقت وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہیں گے؟ اب دیکھو قرآن کہتا ہے قالو، وہ کافر کہیں گے جو دنیا میں قیامت کا، جزا سزا کا، جنت جہنم کا، ان ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے بلا یا اللہ کیوں نہیں، بلا یا اللہ کیوں نہیں، یہ حق ہی ہے۔ اور اگلی بات وَرَبِّنَا، اور قسم ہے ہمیں اپنے رب کی، اور قسم ہے اپنے رب کی کہ یا اللہ واقعی یہ دن تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت کہیں گے جواب میں اگر دنیا میں مان لیتے نا میری بات، اصل میں تو دنیا امتحان ہے، صرف اصل میں تو یہ کیا ہے؟ امتحان ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مانے ایک طرف، ایک ہے اللہ رب العزت کی بات کو سن کے اس کو مانے، یہ دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ امتحان بندے کا دیکھنا چاہتے ہیں، آیا اس کو میری بات پر اعتماد ہے یا اپنی آنکھوں کے دیکھنے پر اعتماد ہے۔ مومن بندہ یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے چاہے نظر آئے یا نہ آئے، میری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن یا اللہ تو نے کہہ دیا نا تو میرا اس پر ایمان ہے۔ سبحان۔ اور کافر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، جب اس وقت دیکھ کے مانو گے تو وہ تمہارا ماننا کام کا نہیں ہے۔ ماننا مفید وہ ہے جو میری بات کو سننے کے بعد تم مان لو۔ اب ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر سب سے آخر میں جو بندہ جنت کے اندر جائے گا، سب سے آخری آدمی، بالکل آخر میں، اس کے بعد پھر جنت کا دروازہ بند، پھر اس کے بعد کسی نے نہیں جانا، یہ وہ ہوگا جس کو جنت کے اندر اتنی بڑی جگہ ملے گی جتنی یہ ساری کائنات ہے، سبحان اللہ، اس سے بھی 3 گنا زیادہ مل جائے گی۔ سبحان۔ اب ایک آدمی سوچے اس بات کو کہ اس آخری جو درجے اور مرتبے کے اعتبار سے تمام جنتیوں سے کم ہے، اس کو اتنی جگہ مل رہی ہے، تو جو پہلے سب سے اول نمبر پہ جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء، صحابہ، شہداء، صالحین، باقی ساری دنیا میں انسان جو ہیں مومن موحد جو ہیں، تو پھر انسان اس چیز کو سوچے نا تو انسان کی عقل تنگ ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں وہ جنت، پھر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں ہوگی اتنی بڑی، بس یہیں پر آ کر بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگی، ہمارا ایمان ہے ہوگی، سبحان۔ بس یہی ہے امتحان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میری باتوں کی لاج رکھنی ہے اور میرے پیغمبر کی باتوں کی لاج رکھنی ہے، جو میں کہہ دوں وہ بھی سچ، جو میرا نبی کہہ دے وہ بھی سچ۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ اس کو مان لے، پھر اس کے اندر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے لہٰذا پھر اس کے اندر یہ باتیں نہ ہو۔ مومن کہے رب نے کہہ دیا میرا ایمان ہے، پیغمبر نے فرما دیا میرا ایمان ہے، میری عقل مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو کہیں گے فذوقوا العذاب، اب مانتے ہو؟ اور قسم اٹھا کے کہیں گے قالوا بلا وربنا، اور قسم ہے یا اللہ تیری ذات کی۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے اب قسمیں اٹھاؤ، لیکن میری طرف سے بھی سن لو، فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، دنیا میں تو تم نے انکار کیا تھا نا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، بالکل آخری آیت سورۃ احقاف کی، حوامیم سبا کی آخری آیت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی۔ اللہ فرماتے ہیں فاصبر، اے میرے پیغمبر آپ صبر کیجئے۔ میں نے صبر کے معنی شاید پہلے بھی کسی درس کے اندر بتلائے ہیں کہ صبر کا ایک معنی ہے کہ ڈٹ جانا، پکا ہو جانا، تو معنی ہوگا فاصبر، اے میرے پیغمبر پکے ہو جائیے، ڈٹ جائیے
کما صبر اولو العزم، جیسے میرے پہلے نبی اپنے بات پر اور اپنے عقیدے پر ڈٹ گئے تھے۔ یہ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے، ڈٹ جانا، پکا ہو جانا، مستقیم ہو جانا، ایک ہی جگہ پہ جم جانا، اس کا نام بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ اس کی مثال ملتی ہے 18ویں پارے میں۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ جہنم میں پہنچنے والے اللہ کو کہیں گے یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ ان کو کہے گا دفع ہو جاؤ ذلیل و رسوا ہو کے، اسی کے اندر زندگی گزارو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کہے کہ ان کو کہے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت تھی، یقولون جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ہمیں معاف کر، ورحمنا ہم پر مہربانی کر۔ میری ایک دنیا کے اندر ایک میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو مجھ سے دعائیں کیا کرتی تھی، اور تم اس سے کیا کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریہ، تم اس کو مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، تم مذاق کرتے تھے، تم ٹھٹھا کرتے تھے، تم طعن و تشنیع کرتے تھے، تم ان کو تکلیفیں دیتے تھے، تم ان کو پریشان کرتے تھے۔ تم جتنا پریشان کرتے رہے وہ اپنے عقیدے پر پکے رہے، وہ اپنے عقیدے پر کیا رہے؟ پکے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں انی جزیتہم الیوم، بے شک میں نے آج کے دن ان کو بدلہ دیا جنت کی شکل میں۔ کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ وہ تمہاری باتیں سن کر بھی اپنی عقیدے اور نظریے پر کیا رہے؟ پکے رہے۔ وہاں پر صبروا کا معنی کیا ہے؟ پکے رہے۔ تمہاری باتوں کی ان کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی، دنیا جو مرضی کہتی رہے ہمیں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے مسلک اور اپنے نظریے اور عقیدے پر پکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں فاصبر، اے میرے پیغمبر پکے رہیے، کما صبر اولو العزم، جس طرح میرے اولو العزم پیغمبر پکے رہے۔ اولو العزم، ویسے تو اللہ کے سارے ہی نبی صابر تھے، لیکن اولو العزم 5 نبی ہیں۔ اولو العزم کتنے نبی ہیں؟ 5۔ یہ بھی ذہن میں بٹھا لے باتیں، میں پہلے بھی درس کے اندر یہ چیزیں بیان کرتا رہتا ہوں۔ 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں اللہ کے، یہ سنتے رہتے ہیں آپ، 1,24,000 کم و بیش۔ ان میں سے جو رسول ہیں نا وہ صرف 313 ہیں۔ 1,24,000 میں سے جو رسول ہیں، نبی تو سارے ہی ہیں، لیکن رسالت یہ نبوت سے اونچا درجہ ہے۔ نبی جو اللہ کا نمائندہ ہو، رسول اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کے بھیجا ہو۔ تو وہ کتنے ہیں؟ 313۔ اسی طرح ایک اور بات، سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے سب سے اونچی شان کس کی؟ امام الانبیاء حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے بعد تمام انبیاء میں سے سب سے اونچی شان کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو 5 نبی اور یہ 5 رسول وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے اولو العزم، بڑے پکے ارادوں والے، اور عزم کہتے ہیں نا پختہ ارادہ، عزم مصمم جس کو کہا جاتا ہے، جن کو اپنی تبلیغی اور نبوت والی زندگی کے اندر انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ذرا برابر بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ وہ کتنے ویسے تو سارے ہی پکے تھے نا، لیکن ان 5 نبیوں کو انتہائی نامساعد حالات میں سے گزرنا پڑا اور انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ وہ کتنے ہیں؟ 5۔ ان میں سے سب سے پہلا نمبر ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر خود فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، اللہ کے لیے جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں کائنات میں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی۔ اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں، جتنا مجھے ستایا گیا ہے، کسی اللہ کے نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام، چوتھے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پانچویں نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 نبی ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے اولو العزم پیغمبر۔ نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابراہیم، نمبر 3 حضرت نوح، اور نمبر 4 حضرت موسیٰ، اور نمبر 5 حضرت عیسیٰ۔ تو اللہ کہتے ہیں فصبر، اے میرے پیغمبر پکے رہیے جس طرح میرے اولو العزم پیغمبر پکے رہے۔ ولا تستعجل لهم، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، ان کافروں کی حالت یہ ہوگی جس دن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا اس عذاب کو، تو لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، یہ دنیا کی زندگی کو ایسے سمجھیں گے جیسے دن کی ایک گھڑی گزار کے آئے ہیں۔ دنیا میں تو 50 60 100 200 500 1000 سال گزار کے آئے، لیکن جب جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کو اپنی دنیا کی زندگی ایک گھڑی کی طرح نظر آئے گی، ایک تھوڑا سا وقت ایسے گزار کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں بلاغن، یہ سب کچھ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ بلاغن، سب کچھ آپ تک۔ یہ جب خطیب اپنی تقریر ختم کرتا ہے نا تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، بھئی ہمارے ذمہ تھا پہنچا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حوامیم سبا کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں بلاغن، ہم نے جو کچھ پہنچانا تھا تم تک پہنچا دیا۔ اور سورہ ابراہیم 13واں پارہ ہے، اس کے آخر میں بھی اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ ہم نے سب کچھ لوگوں کو پہنچا دیا۔ یہاں پر بھی اللہ کہتے ہیں بلاغن، ہم نے سب کچھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، جب اللہ کا نبی کسی قوم کے اندر آ جائے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی نبی کا انکار شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، بچنے کی اور کوئی صورت سوائے ایمان کے نہیں ہے۔ اسی طرح ہی ہے نا، جب بندہ منہ مانگی چیز مل جائے بندے کو، پھر اس کے بعد بھی پھر وہ بندہ ناقدری اور ناشکری کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بڑی سخت ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کھانے بنے بنائے نازل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ایمان ہے آپ پر، آپ کی نبوت پر، اللہ کی قدرت پر، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی تو چیز نظر آئے۔ تو اللہ رب العزت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا انی منزلھا علیکم، میں اس کو اتاروں گا تمہارے اوپر۔ لیکن اللہ سے جو چیز مانگو اور پھر وہ مل جائے اور پھر بندہ ناقدری کرے نا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انی منزلھا علیکم، میں اتاروں گا تو صحیح تمہارے اوپر، لیکن یاد رکھنا من یکفر بعد منکم، جس نے اس کے بعد ناشکری اور انکار اور کفر کیا، فانی اعذبہ عذابا، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین، جو جہان میں ایسا عذاب پھر کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہاں، تو جب اللہ کا نبی آ گیا کسی قوم کے اندر اور اس نے اپنی نبوت اور رسالت کا بیان اور تبلیغ شروع کی، پھر اس کے بعد ایک ہی صورت بنتی ہے نجات کی کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا پھر اس کے لیے دوسری راستہ ہے، جہنم ہے، ہلاکت ہے، اور کیا ہے؟ تباہی ہے۔ ہمارے علماء دیوبند میں سے مجھے اب یاد نہیں ہے کون سے حضرت تھے، وہ بیٹھے تھے نا، اسی طرح تذکرہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا، صحابہ کا، اور اس طرح ہو رہا تھا، تو کسی بندے نے کہا حضرت جی ہم بھی اللہ کے نبی کے زمانہ میں ہوتے تو ہم بھی دیکھتے اور آپ پر ایمان لاتے۔ انہوں نے کہا شکر پڑھو ہم اس زمانہ کے اندر نہیں تھے، شکر پڑھو ہم اس زمانہ کے اندر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر ہم اس زمانہ میں ہوتے نا تو شاید ہمارا نام منافقوں میں آتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان دنوں کے اندر پیدا کیا جن دنوں کے اندر امتحان نہیں تھا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں امتحان کلمہ اور ایمان کو قبول کرنا ایسے تھا جیسے انگارے کو ہاتھ کے اندر پکڑنا، اور انہوں نے پھر سمجھایا کہ ہم منافق کیسے ہوتے۔ انہوں نے پھر اس بات کو تشریح کی اور کہا کیا ہمارے پاس وہی قرآن نہیں ہے جو صحابہ کے پاس تھا؟ کیا ہمارے پاس وہی سنت نہیں ہے جو صحابہ کے پاس تھی؟ کیا ہمارے پاس وہی طریقہ نہیں ہے جو صحابہ کے پاس طریقہ تھا؟ جب دین وہی، شریعت وہی، قرآن وہی، سنت وہی، تعلیم وہی، تو پھر ہم دیکھیں ہماری زندگی میں کیا عمل ہے وہ صحابہ والا؟ کیا ہم صحابہ کی طرح قرآن اور سنت اور پیغمبر کی تعلیم کو ماننے والے ہیں؟ اگر تو ہم ہیں اسی طرح ماننے والے تو پھر تو ہم یہ تمنا کریں کہ کاش ہم اس زمانہ میں ہوتے، اور اگر ہم ان کی طرح اتباع کرنے والے نہیں ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر اسی پر راضی ہو جائیں کہ شکر ہے مولا اس زمانے میں پیدا نہیں کیا۔ جس طرح اب ہم منافق ہیں اسی طرح اس زمانہ میں بھی ہمارا نام منافقوں کے اندر ہوتا۔ اللہ پاک